آج ہم انشاءاللہ کریں گے آیت نمبر 23 سے۔ اس سے پچھلی جو آیت تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ لوگ جو استقامت سے کام لیں گے اور ان کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، ان کے لیے ہوگا عقبت دار۔ اب عقبت دار کی تھوڑی سی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمائی ہے۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے ان میں۔ یہ ہا جو ہے یہ جنات کے لیے ہے، تو ان باغوں میں وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے استقامت سے کام لیا صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ ومن صلح، اور جو اچھا ہوا، جو نیک ہوا، جو اہل ہوا ان باغوں کا، من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، ان کے باپ دادا میں سے، ان کی بیویوں میں سے، یعنی ازواج میں سے، اگر عورتوں کی بات ہو رہی ہے تو ان کے شوہروں میں سے، اور ان کی اولاد میں سے۔ تو یہ نعمت ان کو ملے گی کہ ان کے باپ دادوں، ازواج، اولاد کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا، جو اہل ہوں گے، جن کے اعمال ایسے ہوں گے، جنہوں نے اصلاح کی ہوگی، جنہوں نے نیکی کی ہوگی، درست رویہ اختیار کیا ہوگا۔ تو انسان کی ظاہر کی بات ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملے تو اس کے ساتھ وہ لوگ بھی شریک ہوں جو اس کے عزیز ہیں یا جنہوں نے اس کو عزیز رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں لوگوں کو شامل کر دے گا۔ اس کی مزید ایکسپلینیشن دوسری جگہ پر آتی ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور جن کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، تو ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے، ہم انہیں ملا دیں گے ان کی اولاد کے ساتھ، اور ان کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد یا باپ دادا یا ازواج اس قابل ہے کہ وہ جنت کے ایک ایکس درجے میں پہنچ گئے، اور یہ جو عقبت دار والے تھے یہ اوپر والے درجے میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نیچے والوں کو اوپر لے جائے گا، بجائے اس کے کہ اوپر والوں کے عمل میں کچھ کمی کر کے انہیں نیچے لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اضافی نعمت ہوگی۔ والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون علیہم، دخل علیہ کا مطلب ہوتا ہے، یا دخل علی کا مطلب ہوتا ہے وزٹ کرنا، تو فرشتے وزٹ کریں گے ان کو، فرشتے ان کے پاس آئیں گے، من کل بابن، ہر دروازے سے۔ تو اب مبارکبادیں دینے کے لیے، خوشخبریاں سنانے کے لیے فرشتے ان کے پاس آئیں گے، اور کوئی ایک جگہ سے نہیں آئیں گے، جنت کے بہت سارے دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس پہنچیں گے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ابد کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو نیک ہوں گے ان کے آبا و اجداد میں سے، ان کی ازواج میں سے، اور ان کی اولاد میں سے، اور فرشتے ان کے پاس جائیں گے ہر دروازے میں سے، ہر دروازے میں سے جا کر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہے تم پر اس وجہ سے جو تم ثابت قدم رہے، جو تم نے صبر سے، حوصلے سے، ہمت سے کام لیا۔ یہ ہمت سے کام لینا کیا ہے؟ یہ صبر کرنا کیا ہے؟ جب آپ نے ایمان قبول کر لیا تو اب اس کے تقاضے ہیں، اس کے احکامات ہیں ڈائریکٹ جن پر آپ نے عمل کرنا ہے، ان احکامات کے اوپر ہمیشہ اختیار کرنا، ہر برائی سے اجتناب کرنا، اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے تقدیر لکھ دے اس کے اوپر قناعت کرنا، اس بات پر راضی رہنا کہ اللہ آپ کا رب ہے، تو پھر خوشی میں بھی راضی رہنا اور مصیبت میں بھی راضی رہنا۔ اور جب دین کے اوپر چلنا شروع کریں تو معاشرے کی طرف سے جو ریزسٹنس آئے، اس ریزسٹنس کے اوپر بھی ہمت اور حوصلے سے کام لینا۔ یہ سب صبر کرنا پڑتا ہے انسان کو، مگر یہ صبر کرنا دنیا میں مشکل محسوس ہوتا ہے، مگر جب وہاں پہنچیں گے تو وہ جو مشکل کاٹی ہوگی، اس مشکل کی وجہ سے فرشتے آئیں گے، خوشخبریاں دیں گے، کانگریچولیٹ کریں گے،
تہنیت سلام کہ مبارک ہو، اب تم ایسی جگہ پہنچ گئے ہو جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہ جو تم نے ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے نفس کے اوپر برداشت کی چیزیں اور معاشرے کی چیزیں برداشت کی اور حکمرانوں کی چیزیں برداشت کی، یہ سب چیزیں جو تکلیفیں، مصیبتیں، مشقتیں، خطرے، اندیشے، آفتیں، یہ سب ختم ہو گئے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامتی ہے۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، تو کیا خوبصورت ہے آخرت کا انجام یا انجام کار کی کامیابی، کیا زبردست چیز ہے۔ یہ فرشتوں کا قول بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا اولئک لہم عقبی الدار، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر اس وجہ سے کہ تم لوگ ثابت قدم رہے، بس کیا خوب ہے دار آخرت کی کامیابی۔ اچھا، یہ پچھلے ہم نے آیت نمبر 21 میں پڑھا تھا، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور جس سے مراد یہ تھی جو اولاد آدم ہونے کے ناطے جو آپس میں رشتے ہیں ان کو جوڑتے ہیں، وہی بات یہاں پر دوبارہ آ رہی ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو پکا کر دینے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ دیتے ہیں اس کو جس سے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد پھیلاتے ہیں زمین میں۔ اولئک لہم اللعنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ میں یہاں تک آتا ہے، یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، الستو بربکم کا وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ تجھے ہی رب مانتے ہیں، تیرے ہی بندے بن کے رہیں گے، اور جو آپس کے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، جو صلہ رحمی، یعنی دو ہی بنیادیں ہیں اسلام میں، نظام کی، معاشرے کی، سسٹم کی۔ ایک بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کہ اللہ واحد ہے، ایک بنیاد ہے کہ آدم بھی ایک ہی ہیں، سب ایک آدم کی اولاد ہیں، اس لیے سب ایک جیسے ہیں، کوئی اونچی ذات اور نیچی ذات کا نہیں ہے، اور جو خون کے رشتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے کہ آدم کے اولاد ہونے کے ناطے سارا معاشرہ جو ہے اس کے اندر ایک دوسرے سے ہمدردی ہو، انصاف ہو، ان کے لیے بھی وہی چیز انسان چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، تو معاشرے کے لیے تب چاہے گا جب پہلے اپنے قرابت داروں کے لیے چاہے۔ معاشرہ ایکسٹینشن ہے فیملی کی، تو جب فیملی میں انسان کا رویہ درست ہوگا تب جا کے معاشرے میں درست ہوگا۔ اگر فیملی میں چچا تھے، ماموں تھے، کزنوں تھے، وہ ہر وقت لڑ رہا ہو اور ان کا گالم گلوچ کر رہا ہو، تو جو ہمسائے ہیں یا دور کے رشتہ دار ہیں یا محلے والے ہیں یا آفس میں کام کرنے والے ہیں، تو ان سے تو انسان کو بالکل کوئی خون کا رشتہ بھی نہیں ہے، تو وہ بھی دلچسپی نہیں ہے، تو وہاں سے کیسے ہوگا؟ تو اس لیے بنیادی طور پہ جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کا سب سے زیادہ حق ہے اور ان سے رشتے جوڑ کر رکھنے کا حکم ہے۔ اور ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ میں جو لوگ مجھ سے رشتے جوڑتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کوئی کاٹ دیتا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر اس کی مرضی ہے، مفہوم اس قسم کا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تجھ سے رشتہ توڑے اور تو پھر اس سے جوڑ، وہ پھر تجھ سے توڑے پھر اس سے جوڑ، یہ صلہ رحمی ہے۔ اگر آپ کے چچا ہیں اور ان کا مزاج بہت ہی خراب ہے، آپ ان سے ملنے گئے، انہوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا، تو اب بس چیپٹر کلوز نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے، بعض اوقات موقع پر انسان حکمت کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ نہیں لوگوں کے ساتھ کنٹینیو کرتا اور ایک دفعہ سامنے سے پکچر سے ہٹ جاتا ہے، لیکن انہوں نے تعلق توڑ دیا، آپ کا کام ہے پھر تعلق جوڑیں، پھر ایفرٹ کریں، پھر دوبارہ ایفرٹ کریں، پھر دوبارہ ایفرٹ کریں، زیادہ کیا ہوگا؟ ڈانٹتے رہیں گے یا لڑتے رہیں گے یا نئی ملاقات کریں گے تو دیٹ از فائن۔ اپنی طرف سے انسان کوشش کرے، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی انا کو
دبا لیتے ہیں، غصے میں نہیں آتے، آپ اڑنگا لگا کے نہیں بیٹھ جاتے، تو تعلقات ایونچولی بحال ہو جاتے ہیں۔ قطع رحمی نہیں ہونی چاہیے، صلہ رحمی ہونی چاہیے، یہ قرآن کا مقصد ہے۔ قرآن میں اس کو کئی دفعہ مختلف طریقوں سے بڑے اسٹرانگ الفاظ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ حالات ہے کہ لوگ اپنے سگے ماں باپ سے بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں، ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات بیویوں کے کہنے میں آگے، بعض اوقات اپنے نفس کی وجہ سے۔ اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح الفاظ میں بتایا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کا خیال کرو، ان کے آگے اف نہ کرو، ان کی جو کنڈیشن ہے اس کے حساب سے اپنے آپ کو موڈیفائی کرو۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پکا کرنے کے بعد، اور کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا انجام ہے۔ سوء الدار جو ہے بنیادی طور پر اس کا مطلب بنتا ہے دار کی برائی۔ دار سے مراد دار آخرت کر لیں تو آخرت کے گھر کی برائی، بامحاورہ ترجمہ بنتا ہے برا انجام، آخرت کا برا انجام۔ عقبت دار کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے آخرت کے گھر کی، اب دار سے مراد ہم آخرت کا گھر لے رہے ہیں، آخرت کے گھر کا اچھا انجام۔ عقبات سے ہم نے پھر مطلب اچھے کے سینس میں لے لیا، سو میں تو خیر برا کا لفظ موجود ہے، اس میں انجام انڈرسٹوڈ کر لیا، عقبہ میں اچھا انڈرسٹوڈ لے لیا۔ تو وہ تھا دار آخرت کا اچھا انجام، یہ ہے دار آخرت کا برا انجام۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو انسان اکثر سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اسباب کے بنیاد پر جنرلی ڈیزائن کیا ہے۔ ایک انسان محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا، ایک انسان زیادہ محنت کرے گا اس کو اچھا پھل ملے گا، وہ سمارٹ ہوگا، عقل مند ہوگا، بزنس میں اچھا ہوگا۔ اگر وہ مثال کے طور پہ اپنی کھیتی کا خیال رکھے گا، اس میں وقت پر گوڈی کرے گا، وقت پر ہل چلائے گا، وقت پر بیج ڈالے گا، وقت پر کھاد ڈالے گا، وقت پر کیڑوں وغیرہ کو تلف کرے گا، تو اس کی فصل اچھی ہوگی۔ یہ ایک سسٹم اپنی جگہ چلتا ہے، لیکن اصل سسٹم جو اس کو سپر سیڈ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کو پھیلاتا ہے، وہ وافر کر دیتا ہے رزق کو لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے۔ وہ انسان سارا کچھ کر لے، دو بندے سے دونوں نے کیا، لیکن اللہ نے جب رزق دینا تھا، جب اللہ نے فیصلہ کرنا تھا، تو ایک انسان کی جو کھیتی تھی، جو فصل تھی، وہ بہترین ہو گئی، دوسرے کی تباہ ہو گئی۔ دونوں نے ایک جیسی ایفرٹ کی تھی، ایک جیسی محنت کی تھی۔ تو یہ حقیقت ہمیشہ مد نظر ہونی چاہیے۔ جنرلی دنیاوی لحاظ سے آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، آپ نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ تو جو اپنے کرنے والا کام ہے وہ تو کریں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر کل تو نے ہماری مدد نہ فرمائی تو تیرے نام لیوا مٹ جائیں گے، اور کتنی دیر گڑ گڑا گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے رہے، تو اللہ نے دعا قبول کرنی تھی، ایکسپیکٹڈ یہی تھا، لیکن جتنا کچھ بس میں تھا وہ مسلمانوں نے بہم پہنچایا، جتنی ایفرٹ کر سکتے تھے، جتنا سامان مہیا کر سکتے تھے، جتنی محنت کر سکتے تھے، جس طرح سے ڈیزائن کیا کہ کافر کس جگہ پہ ہیں، مسلمان کس جگہ پہ ہیں، اور اللہ کی مدد پھر ساتھ آنی شروع ہو گئی۔ پھر وہ اگر ان کی جگہ میں ایفرٹ کے باوجود کو کمی رہ گئی تو اللہ نے بارش برسا دی، تو مسلمانوں کی جگہ سٹرونگ ہو گئی، کافروں کی جگہ میں کیچڑ ہو گیا۔ اگر مسلمانوں کو اسلحہ نہیں تھا، اگر مسلمانوں کو تعداد کم تھی، تو اللہ نے اوپر سے فرشتے بھیج دیے۔ مگر پہلے مسلمانوں نے فضائے بدر پیدا کی، پھر اللہ نے گردوں سے فرشتوں کو قطار اندر قطار اتارا۔ ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان آرام سے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھے رہے، اور اللہ نے کیونکہ رزق کی فراوانی کرنی ہے اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمانی تھی، تو بس وہ فتح ہو جاتی۔ آج کل ہمارے یہاں یہ بڑی پرابلم ہے، یا تو لوگ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جی اللہ کرے گا جو کرے گا، اور ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں، ایک ایسا توکل کر لیتے ہیں جس کو کہانی کیا ہوتا ہے، یا پھر بالکل ہی اپنی ایفرٹ پر، اسباب پر
دنیا کی چیزوں پر تکیہ کر لیتے ہیں اور اللہ کو کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے. یہ دونوں ایکسٹریم ہیں اور دونوں غلط ہیں. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جب کوئی انسان محنت کرتا ہے، محنت کر کے کچھ حاصل کر لیتا ہے، جیسے مثلا ویسٹ میں آج کل ہو رہا ہے کہ انہوں نے محنت بھی کی، انہوں نے ایک ہسٹری بھی ہے ان کی، انہوں نے بڑے غلط کام کر کے بھی یہ چیزیں حاصل کی. مثال کے طور پہ انگریزوں نے پوری دنیا میں جب حملہ کیا تو ان کے سارے خزانے لوٹ کے لے آئے اپنے پاس. وہ انگریزوں نے بھی حملے کیے، پرتگالیوں نے بھی حملے کیے، برندیزیوں نے بھی حملے کیے، یہ ساروں نے ہی پوری دنیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا ایک زمانے میں. اس سے انہوں نے یورپ جو ہے اس کے اندر مال دولت بھی لے آئے. اور وہ جب آپ کے پاس ایک عرصہ تک وہ رہتی ہے خوشحالی، تو پروگرس بھی ہوتی ہے، ٹیکنالوجی بھی ترقی کرتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے. جن ملکوں پر آپ نے قبضہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ تعلیم کا نظام تباہ کر دیتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اپنے نوکر چاہیے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اپنا ایک ڈفرینٹ قسم کا نظام امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. مگر ایشو یہ ہے کہ اب وہ اس کو تو 100 سال گزر گئے، اب اس کو ہی بیٹھ کے پیٹتے رہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک نہ کریں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. مگر یہ سب بھی انہوں نے کیا اور ان کے یہاں اچھی چیزیں بھی ہیں. اور مثال کے طور پہ وہاں جنرلی بےایمانی کم ہوتی ہے، قانون کی عملداری ہوتی ہے، کرپشن ہمارے مقابلے میں بہت کم ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو رزق بہتر ملتا ہے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. بہت سارے لوگ اس سے بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی اس سینس میں کچھ کنفیوز تھے. کچھ آرگیومنٹ وہ استعمال کرتے تھے اپنے عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے کہ بھائی اگر ہم اتنے ہی برے ہیں، اگر ہم اتنے ہی نافرمان ہیں، تو پھر ہم دنیا میں خوشحال کیوں ہیں؟ اگر یہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان کے برے حال ہیں، غلام ہیں، غریب ہیں، ہم سے کمزور ہیں، ہم ان پہ ظلم کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، تو ایک یہ کس قسم کی بات ہے کہ اتنے نیک لوگ ہوں اور اللہ ان کی مدد نہ کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ اصل میں ہم صحیح عقیدے پہ ہیں، اصل میں ہمارا صحیح پوائنٹ آف ویو ہے. جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات جو لوگ جن کے زیادہ فالوور ہو جاتے ہیں اور جن کو چڑھاوے زیادہ چڑھتے ہیں نا، تو وہ اس کو ایک دلیل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ جی ہمارا عقیدہ صحیح ہے اسی لیے تو سارے لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور فلاں مولوی صاحب یا فلاں مولانا اصل میں اتنے اچھے ہیں تبھی تو لوگ ان کو مانتے ہیں. تو اس آرگومنٹ میں وزن ہوتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن جو بنیادی بات ہے جو اس کو سپر سیڈ کرتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ رزق کو پھیلاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو کشادہ کر دیتا ہے. وہ یقدر، یقدر قدر کا مطلب ہے کہ چیز کا اندازہ لگانا، اندازے سے دینا. تو کشادہ کے مقابلے میں ہے تو اس کا مطلب ہے تنگ کر دینا، ایک ناپ تول کر دیتا ہے، کھلا نہیں دیتا. جس کے لیے چاہتا ہے اللہ کھلا رزق دے دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے ناپ تول کر تنگ رزق دیتا ہے. یہاں لمن یشاء آ گیا، آگے اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ انڈرسٹوڈ ہے. اصل جملہ یہ ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لمن یشاء. تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی آزمائش ہے، کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کی ہے. تو اس میں اسباب کو اختیار کرنے کے علاوہ ایک سسٹم چلتا ہے اور وہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ بار بار بیچ میں انٹرفیئر کرتا ہے نارمل دنیاوی کاز اینڈ افیکٹ کے سسٹم کے اگینسٹ، جس میں اللہ تعالیٰ کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہے، کسی کا کشادہ کر دیتا ہے. یہ دیکھے کہ لوگوں کا رویہ کیسا ہے، وہ کون لوگ ہیں جو خوشحالی میں اکڑ نہیں جاتے، پھول نہیں جاتے، اور وہ کون لوگ ہیں جو تنگ دستی میں نہ شکرے نہیں بن جاتے، اللہ کے ساتھ گلے شکوے نہیں کرنے شروع کر دیتے. یہاں ان کو جواب دیا جا رہا ہے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ خوش ہو گئے. یہ فریح کا بنیادی مطلب ہوتا ہے بہت خوش ہونا. فریحہ یفرح، خوشی سے پھٹ پڑنا، اترانا، اور وہ اترانے لگے یا وہ مگن ہو گئے دنیا کی زندگی میں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت میں مگر معمولی متاع. متاع کا مراد ہی تھوڑے استعمال کی چیز ہوتا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے استعمال کی. تو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جس کو پا کر چاہے دنیا میں جتنا بھی پالیں، زیادہ سے زیادہ بھی پالیں، کوئی بل گیٹ بن جائے، جیف بوز بن جائے، جو مرضی حاصل کر لیں، اس کی آخرت کے اندر تو کوئی حیثیت نہیں ہے. جب آخرت میں پہنچیں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ یہ شکر کرنے والے، صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے، ان کو کیا اجر ملا ہے، تب ان کو اندازہ ہوگا
کہ کتنی حقیر چیز کے لیے انہوں نے ابد کی بادشاہی جو ہے اس کو کھو دیا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور یہ اتراتے ہیں یا یہ مگن ہے دنیا کی زندگی میں، اور دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں محض ایک حقیر متاع ہے۔ تو صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین فرمایا کہ اللہ کی قسم نہیں ہے دنیا آخرت میں مگر اس کی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے ایک شخص اپنی انگلی کو فی الیمی سمندر میں ڈالے۔ یہ اشارہ کر کے پھر جو راوی اس کو بیان کرتے ہیں نا تو انگلی کو طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ اس انگلی کو سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ وہ کیا لے کر آتی ہے، یعنی سمندر میں انگلی ڈال کے جب آپ اس کو واپس نکالیں گے تو جو انگلی پر پانی لگا ہوا ہوگا وہ مثال ہے دنیا کی زندگی مقابلہ اس سمندر کے جس سے وہ پانی آیا ہے۔ تو اس پانی کا اور اس پانی کا کیا کمپیریزن ہے، اس طرح کی مثال بنتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں میجورٹی جو ہے وہ فوکسڈ ہے دنیا کی زندگی کے اوپر، جو اپنی جگہ ضروری ہے۔ دنیا کا مال کمانا اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کے لفظ سے بیان فرمایا قرآن شریف میں، کوئی بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن وہ قرآن شریف میں آتا ہے نا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بس دے دے سب کچھ، تو ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے، وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ دونوں جگہ کی اچھائیاں مانگنی چاہیے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ دنیا میں غریب مفلس کھٹو بھوکا پیاسا بغیر مال اسباب سے کر دے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بس دنیا کی پڑی ہو اور آخرت نہ ہو۔ بیلنس جو ایک طرز عمل ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، دنیا حاصل کرنی چاہیے اس طرح سے کہ اس کے ذریعے آپ آخرت تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کی غالباً لوگ منسوخ ہوتے ہیں حضرت علی کی طرف مثال، بہرحال کسی نے بھی مثال دی ہے، مثال بڑی اچھی ہے کہ دنیا کی اور انسان کے دل کی مثال جو ہے وہ کشتی اور پانی جیسی ہے۔ دنیا ہے پانی، وہ پانی ضروری ہے، اگر دریا میں پانی نہ ہو تو آپ پار نہیں جا سکتے، کشتی اس پانی کے اوپر چلے گی تو اگلے کنارے پر پہنچے گی، تو اگلا کنارہ جو ہے وہ آخرت کا کنارہ ہے۔ تو آخرت تک پہنچنے کے لیے آپ کو دنیا سے گزر کے جانا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رحمانیت اختیار کر لیں، آپ محنت نہ کریں، اپنے جو صلہ رحمی کے جو خون کے رشتے ہیں ان کے حقوق ادا نہ کریں، اپنے بیوی بچوں کو نہ پالیں، یہ سب کرنا پڑے گا، اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ لیکن کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر رہنی چاہیے، جب پانی کشتی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے، جب دنیا دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے پھر کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو دنیا کو نیچے نیچے رکھیں، باہر باہر رکھیں، اس کو استعمال کریں، اس کو دل میں داخل نہ ہونے دیں، تو پھر آپ آخرت کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں اس حیات دنیا کے ذریعے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور وہ مگن ہو گئے دنیا کی زندگی میں، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت میں مگر ایک متاع حقیر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتری اس کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ یہاں آیت سے مراد معجزہ ہے، قرآن کی آیتیں تو اتر ہی نہیں تھی، ان کو تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو جیسے ان کو یہ تھا کہ ہم کتنے امیر ہیں، اقتدار میں ہیں، طاقتور ہیں، ہم مسلمان کتنے غریب ہیں، اس لیے یہ غلط ہیں، اسی طرح انہوں نے ایک یہ آرگومنٹ بنایا ہوا تھا کہ یہ ہم تو اس کی بات نہیں مان سکتے،
سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے مثال کے طور پہ کہ ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک تو زمین کو پھاڑ کے ہمارے لیے کچھ چشمانہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ پیدا ہو جائے جس میں نہریں چل رہی ہوں، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے، یا تو خدا کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا گھر بن جائے، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے، اور تو چڑھ بھی جائے گا تو پھر بھی ہم نہیں مانیں گے جب تک تو ہمارے پاس یہ لکھا ہوا آئے، قرآن لکھا ہو جس کو ہم پڑھ سکیں۔ یعنی ان کی جو فرمائشیں تھیں ڈٹائی کی، نہ ماننے والی، وہ چلی آ رہی تھی ان کی طرف۔ یہاں دوبارہ کیونکہ توحید کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا ہے وہ اس طرح کے بہانے کرتے ہیں، اس طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں، مطالبے پیش کرتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ جو اس طرح ڈھیٹوں کی طرح نشانیاں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ایسی نشانیاں نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تو ان کو ہدایت دیتا ہے جن کو نظر آ رہی ہیں نشانیاں۔ کہاں نشانی نہیں ہے؟ ہر دن جو گزرتا ہے، ہر لمحہ جو گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے معجزے جو ہیں وہ ظہور پذیر ہو رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ انسان کی اپنی ذات ایک معجزہ ہے، سامنے کھڑے ہو جائیں آپ شیشے کے اور دیکھنا شروع کر دیں اپنے آپ کو، تو اتنے معجزے ہیں کہ آپ گنتی نہیں کر سکتے۔ سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، آپ اب ہمارے یہاں ظاہر ہے جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو جنرلی لوگوں کے ساتھ ایک ڈائبٹیز کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ڈائبٹیز کا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا، تو آج کل ایک سینسر آئے ہوئے ہیں جو بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے، امیزنگ، کہ وہ آپ سینسر لگا لیتے ہیں تو وہ آپ کی جو شوگر ہے اس کو انسٹنٹینیسلی وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس کو ڈیوائس پر دیکھ بھی سکتے ہیں، اور باہر کے ملکوں میں جو ڈیوائسیں ملتی ہیں وہ موبائل کے اوپر بھی آ جاتی ہیں، اور اگر ایک سرٹن حد سے شوگر نیچے چلی جائے تو وہ بیپ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کی جو ایپلیکیشن ہے۔ تو آدمی کہتے ہیں یا کس قدر زبردست ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی۔ آپ سوچیں وہ شوگر کا مسئلہ ہونے سے پہلے جو انسان نے زندگی کے 40-50 سال گزارے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ایک چھوٹے سے آرگن کے اندر یہ سینسر لگا ہوتا ہے۔ جو انسان کھانا کھاتا ہے اس کے نتیجے میں اس کی شوگر جب بڑھتی ہے تو اس کی باڈی کے اندر جو اس کا پینکریاز ہے یا جو بھی سسٹم ہے وہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ایکسیلنٹ ڈیٹیکشن ہو رہی ہوتی ہے، اور جب وہ ایک حد سے زیادہ جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ انسولین جنریٹ بھی کرتا ہے اور اس انسولین کو ریلیز بھی کرتا ہے۔ تو پینکریاز یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس وقت ہم نے انسولین کو ریلیز کرنا ہے اور کس وقت نہیں کرنا۔ تو جب تک انسان کی باڈی کے اندر وہ شوگر فار ایگزامپل 70-80 سے لے کے کوئی 160 کے درمیان میں رہتی ہے تقریباً، اس پیریڈ میں وہ خاص انسولین ریلیز نہیں کرتا۔ جب اسے اوپر جاتی ہے تو ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب اس رینج سے نیچے آنی شروع کرتی ہے تو اس سے پہلے ہی بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان 40-50 سال مزے سے کھاتا پیتا رہتا ہے، بہت زیادہ میٹھا بھی کھا لیتا ہے، بہت کم بھی کھا لیتا ہے، اور ضرورت پڑتی ہے تو خیر باڈی اس کی جو فیٹ اسٹور ہوتی ہے اس کے اندر سے بھی خوراک لے کے اور اس سے بھی شوگر لیول کو پورا کر لیتی ہے، کیونکہ شوگر ایک ایسی چیز ہے جو باڈی سیلز کو ہر وقت چاہیے، یہ فوڈ ہے باڈی سیلز کے لیے، اور اگر ایک سرٹن لیول سے شوگر نیچے جاتی ہے تو ایکچولی انسان کے لیے اتنا ڈینجرس ہے کہ وہ کومے میں جا سکتا ہے۔ تو کیسی زبردست فیکٹری لگی ہے انسان کے اندر، لیبارٹری بھی لگی ہوئی ہے جو ٹیسٹ کر رہی ہے، چیک کر رہی ہے، وہ ہم کہتے ہیں یہ 14 دن وہ چلتا ہے، وہ پتہ نہیں 10-12 ہزار کا سینسر آتا ہے، ہم کہتے ہیں کتنی بڑی ٹیکنالوجی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر اس سے کہیں بہتر ٹیکنالوجی چھوٹے سے آرگن میں رکھی ہوئی ہے جو چلتی رہتی ہے 40-50 سال۔ 14 دن نہیں چلتی کہ 14 دن بعد نیا آپ کو ٹرانسپلانٹ کرانا پڑ جائے۔ تو آدمی کسی بھی اپنے فنکشن کو دیکھے، غور کرے، اس کو پتہ لگے، آنکھوں کو دیکھے، زبان کو دیکھے، کانوں کو دیکھے، کیا اللہ تعالیٰ نے معجزہ کریٹ کیا ہے جو انسان کے اپنے اندر ہے۔ آسمان کو دیکھے، سورج کو دیکھے، چاند کو دیکھے، دن کو دیکھے، رات، سب جگہ معجزے ہیں۔ یہ اتنے معجزے تو موجود ہیں، اب کس معجزے کی ضرورت ہے؟ اب تو صرف دماغ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ جو نہیں کرنا چاہتے جان بوجھ کر، جو اللہ کے قریب نہیں جانا چاہتے، اللہ سے دور ہی رہنا چاہتے ہیں، قل کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء، اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور رہنمائی کرواتا ہے اپنی طرف، اور رہنمائی فرماتا ہے اپنی طرف من اناب۔ اناب کا مطلب ہوتا ہے
नून वाव और बे से, नाबा यनूबु, लौटना, वापस आना। तो जो उसकी तरफ लौटते हैं, जो उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, उनको वो रहनुमाई अता फरमाता है। इसमें भी अगर आप देखें तो कुछ चीज़ यहाँ बयान हो गई, कुछ चीज़ यहाँ बयान हो गई। अगर पूरा मफ़हूम देखेंगे तो ये होगा कि वो लोग जो अल्लाह से दूर जाते हैं, जो दूर भटकना चाहते हैं, अल्लाह ताला भी उनको भटका देता है, क्योंकि अल्लाह उनके लिए ऐसा ही चाहता है। और जो उसके करीब आना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उनको रहनुमाई देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे चाहता है। अल्लाह की मशीयत यही है, अल्लाह का सिस्टम ये है कि जो उसके करीब आते हैं, अल्लाह अपनी मशीयत के तहत उनको करीब बुलाता है। जो दूर जाते हैं, अल्लाह ताला उनको भटकने के लिए छोड़ देता है, उनको उल्टा गुमराह कर देता है, फिर उनको हिदायत नहीं अता फरमाता। तो यहाँ मैं ये शाह आ गया, यहाँ रिपीट नहीं हुआ, यहाँ माना नाब आ गया, यहाँ रिपीट नहीं हुआ कि वो दूर जाने वालों के लिए, बट मफहूम दोनों से कवर होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ने खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह को रैंडमली किसी को जिसको चाहा गुमराह कर दिया, जिसको चाहा हिदायत दे दी। ये तो कुरान शरीफ से वैसे भी समझ आ रही है, इस पोर्शन से भी वैसे समझ आ रही है कि हिदायत उसको देता है जो उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, जो हिदायत हासिल करना चाहता है। जैसे सूरह बकरा जब शुरू होती है तो वहां पे ये बता दिया गया कि ये अल्लाह की किताब है, इस बात में कोई शक नहीं, ये हिदायत है, लेकिन किसके लिए? जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह से डरना चाहते हैं, जो अल्लाह से हिदायत हासिल करना चाहते हैं, उनको हिदायत मिलेगी। जो ज़लालत तलब होंगे, उनको ज़लालत गुमराही ही मिलेगी। हिदायत माँगोगे तो हिदायत मिलेगी, ज़बरदस्ती अल्लाह ताला ने हिदायत दे देनी, ये अल्लाह ताला का सिस्टम नहीं है। आप माँगते रहो मुआज़े, फिर माँगते रहो। वयक़ूलु الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب। और कहते हैं काफिर लोग, क्यों ना उतारी गई इसके साथ, इसकी तरफ, इसके रब की तरफ से कोई निशानी। कह दीजिए, बेशक अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है, और अपनी तरफ रहनुमाई उनकी फरमाता है जो उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। और जो उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं वो कौन लोग हैं? अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाते हैं। व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, और जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन हो जाते हैं। उनको निशानियाँ चाहिए हैं, तो वो निशानियाँ मौजूद हैं, इसलिए कुरान की आयतों को आयत कहा जाता है। तो वो इस ज़िक्र से, और ज़िक्र से अपैरेंटली मुराद यहाँ तस्बीह करना नहीं है, कुरान शरीफ का ज़िक्र, जो कुरान में आता है ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान को अल्लाह ने ज़िक्र किया है, तो अल्लाह की याद से, अल्लाह को पहचानने से, अल्लाह की मार्फत से उनके दिलों को इत्मीनान हासिल हो जाता है। इत्मीनान मोइज़े देख के नहीं होता, कभी भी हासिल नहीं होता, क्योंकि मोइज़ा देख के भी इंसान फिर ये शक में रहता है कि पता नहीं ये मोजज़ा है या ये शोभदा है। बहुत सारे शोभदे लोग दिखाते हैं और इंसान शक में रह सकते हैं, और खैर जिन्होंने नहीं मानना जानबूझकर, वो तो वैसे ही शक में रहेंगे। लेकिन मोजज़ों से इत्मीनान क़ल्ब हासिल नहीं होता, इत्मीनान क़ल्ब अल्लाह के ज़िक्र से होता है, कुरान पर गौर करने से, समझने से, अक़ल इस्तेमाल करने से होता है। अला, जान रखो, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र ही से तो दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। अगर चाहिए दिलों की तमानियत, शर सदर के साथ ईमान चाहिए, तो फिर अल्लाह की सिफ़ात की मार्फत हासिल करनी पड़ेगी, जो तदब्बुर से, तफक्कुर से हासिल होती है। तो ये तदब्बुर और तफक्कुर करना है तो क्या करना होगा? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है, उस पे गौर करो। अगर उस पर गौर करेंगे, तो वो तदब्बुर और तफक्कुर करने के नतीजे में दिल को सुकून, ठहराव हासिल होगा, बात की समझ आ जाएगी। इस वजह से कुरान को समझ कर पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉमन सेंस से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ने पैगाम भेज दिया है, आप उसको इग्नोर कर दें, इसको कोई हैसियत ही ना दें, तर्जुमा पढ़े बगैर ज़ुबानी-ज़ुबानी पढ़ लें। ये तो ऐसे ही है जैसे आपको कोई बीमारी है और डॉक्टर ने आपको नुस्खा दे दिया है, तो आप वो जो नुस्खा है वो लेके तो उसके ऊपर उँगलियाँ फेरते रहें, उसको चूम-चाट के रखें, उसको तावीज़ बना के गले में डाल लें, या उसकी दवाइयों के नाम पढ़ते रहें, जिनका मतलब आपको ना आता हो। उससे शिफ़ा कैसे हासिल हो? मतलब ये कॉमन सेंस से वैसे इंसान को समझ आती है, ये कुरान में शिफ़ा है, आखिरत तक पहुँचने का रास्ता है, तो तभी हासिल होगा ना रास्ता, जब खोलेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, इस चीज़ का एहसास होगा कि ये कायनात के परवरदिगार ने आपके लिए पैगाम भेजा है। वो मौदूदी साहब एक एग्ज़ाम्पल देते होते हैं, वो कहते हैं कि अगर एक आदमी का बच्चा है,
جو جرمنی میں رہتا ہے یا پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، اور وہاں سے ایک ٹیلی گرام بھیجتا ہے. اس زمانے میں ٹیلی گرام ہوتے تھے، اور ٹیلی گرام جرمن لینگویج میں ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ٹیلی گرام لے کے تو اس کو چومتا رہے گا، آنکھوں سے لگاتا رہے گا کہ ہائے میرے بچے کا ٹیلی گرام ہے، کتنی اچھی چیز ہے، میں کتنا خوش ہوں. وہ ٹیلی گرام لے گا اور پورے شہر میں ہر اس دروازے پہ جائے گا جہاں اس کو یہ امکان ہو کہ کوئی جرمن لینگویج مجھے ٹرانسلیٹ کر کے اس کا مطلب بتائے گا کہ میرا بچہ کیا کہہ رہا ہے. وہ خوش ہے، پریشان ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ واپس آ رہا ہے، اس نے کوئی اور اس کو مسئلہ ہے، وہ سمجھے گا نا میرے بچے نے وہاں سے ٹیلی گرام بھیجا ہے تو کیا ہے. اپنی اولاد کے ٹیلی گرام کے لیے تو انسان اتنی ایفرٹ کرنے کو تیار ہے. کامن سینس کا تقاضا ہے. کائنات کے پروردگار نے ایک پیغام بھیجا ہے. ہم کہتے ہیں دیکھیں جی بغیر پڑھے سمجھے اگر پڑھتے ہیں نا تو اس کا بھی تو ثواب تو ہوتا ہے نا. تو وہ جو 3 حروف کے اوپر 30 نیکیاں ملتی ہیں تو وہ مطلب سمجھ آنے پہ ملتی ہیں یا سمجھ آئے بغیر ملتی ہیں؟ یہ سوال ہی عجیب و غریب ہے. جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ 3 حروف پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، وہ لوگ تو سمجھتے تھے. ان کے اندر سوال ہی نہیں تھا. ان کو تو مطلب سمجھ، وہ تو عربی جانتے تھے، مطلب عرب تھے نا. ان کے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ وہ سنے اور ان کو سمجھ نہ آئے. ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہماری مجبوری ہے، کوئی بات نہیں. اگر مجبوری ہے جتنا عرصہ اتنا عرصہ اس کو بغیر اس کے بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اور صحیح سے عربی پڑھنی بھی آنی چاہیے. لیکن قرآن کے ترجمے اویلیبل ہیں، تفسیریں اویلیبل ہیں، عربی زبان کے بے شمار. اور آج کے دور میں تو کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں. صرف نیت کا فرق ہے. اگر انسان کی نیت نہ ہو اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی، کیونکہ یہ بھی تو لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ سمجھ آ گئی تو پھر تو عمل بھی کرنا پڑ جائے گا ورنہ گناہ ہوگا. یہ ایک لوگوں نے شیطان کا دھوکہ اختیار کیا ہوا ہے کہ اگر ہم نے جان بوجھ کے سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی تو گونگے میں سمجھ نہیں آئے گی اور ہم اگنورنٹ ہوں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا. تو یہ تو اور زیادہ بڑا گناہ ہے. آپ نے سمجھنے کی کوشش کی اور آپ سے غلطی ہوگی تو امید اللہ معاف کر دے گا. آپ نے کوشش ہی نہیں کی جان بوجھ کر تو یہ تو انتہائی ڈھیٹوں والا رویہ ہے، اور اس کی معافی ہونا اس کا امکان بہت ہی مشکل ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے. جان رکھو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کی. یہ نیک عمل کرنے کی شرط قرآن میں تقریباً ہر جگہ آتی ہے، یہ ضروری ہے. طوبا لہم، طوبا جو ہے پوئیں یہ اور بے سے ہے، جس سے مثلا طیب کا لفظ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ. تو اس سے پھر جو وہ الا کا وزن ہوتا ہے نا، جیسے کبرا ہوتا ہے، اکبر زیادہ بڑا، کبرا مونس ہوتا ہے، اسی طرح یہ فولا کے وزن پر تجبا بنے گا. تجبا پھر فلو میں بن جاتا ہے توبا، زیادہ پاکیزہ. تو کوئی خوشخبری دینی ہو تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، زیادہ پاکیزہ، توبہ. اسی طرح الف واو بے جو آبا یا ابو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے واپس ہونا، لوٹنا. اس سے ظرف ہے مفعل کے وزن پر. ظرف ہوتا ہے کوئی کام کرنے کی جگہ یا وقت. جیسے مسجد ہوتی ہے تو سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں. تو ظرف یہ بن جائے گا پھر مفعل کے وزن پر معوب. معوب فلو میں بن گیا معاب، میم زبر اور الف ما، اور پھر واو بھی الف میں کنورٹ ہو گیا تو معاب. تو معاب ہو گیا واپس ہونے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، ٹھکانہ. طوبی لہم، خوشخبری ہے ان کے لیے، وحسن معاب، اور بہترین ٹھکانہ ہے، اچھا ٹھکانہ ہے، خوبصورت ٹھکانہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عقبت دار کو جنات عدن کو دوسرے طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے. الفاظ بدل کر پھیر پھیر کر اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں تاکہ بعد انسان کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے. کذالک ارسلناک فی امت، اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو ایک امت میں. کیسی امت ہے وہ؟ قد خلت من قبلہا گزر چکی ہیں اس سے پہلے امتیں. یعنی یہ کوئی پہلی امت نہیں ہے یہاں پہ رسول آ گیا اور ان کو کنفیوژن ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں.
क्यों भेजा? लितत्लुअ अलैहिम, ताकि आप तिलावत करें, ताकि आप इन्हें पढ़ कर सुनाएं, अल्लज़ी, वो चीज, औहैना इलैका, जो हमने आपकी तरफ वही की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी समझने की जरूरत है। या ये नहीं बताया जा रहा कि आप अपनी जिंदगी के वाकयात इन्हें पढ़ पढ़ के सुनाएं। ये नहीं बताया जा रहा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वाकयात पढ़ के सुनाएं, कोई तारीख की बातें सुनाएं। कुरान शरीफ में तारीख की बातें भी हैं, हजरत इब्राहीम के वाकयात भी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी है। कुरान को सही से समझने के लिए हमें हदीस और सीरत का मुतालिया करना पड़ता है। सीरत हम इसलिए भी देखते हैं क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो कुरान का अमली नमूना है, तो इसलिए जरूरी है। मगर बुनियादी तौर पर जब बात हो रही है कि पढ़ पढ़ कर सुनाओ, तो मिसाल के तौर पर ये नहीं कहा जा रहा कि फजाइल अमाल लोगों को पढ़ के सुनाएं हर मौके के ऊपर, और उसमें एक वाकया सुना के कहेंगे अच्छा जी आप जरूर हमारे पास आ जाएं। कुरान पढ़ के सुनाओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी यही करते रहे। तो जो लोग भी मेहनत करते हैं, अल्लाह की खातिर घर से निकलते हैं, दीन का काम करते हैं, उनको भी इसमें गौर करना चाहिए और लोगों को कुरान पढ़कर सुनाना चाहिए। चाहे एक आयत सुनानी हो, उसको एक्सप्लेन करना हो, चाहे छोटी सूरतें हैं। आप जाते हैं तबलीग पे, हमारे कई क्लास के मेंबर तबलीगी भी हैं, तो इस चीज के ऊपर एफर्ट करें, लोगों को भी समझाएं और कन्विंस करें कि ऐसी किताब जिसके अंदर ज़ईफ हदीसें हैं, मौजूद हदीसें भी हैं और सही हदीसें भी हैं, सारी हैं, मिक्स है, उसको बैठ बैठ के सुनाने की जरूरत क्या है? आप अल्लाह की किताब पढ़ के सुनाएं, सूरह असर सुना दें, उसका मतलब बता दें, उस पर डिस्कशन कर दें, सूरह नास सुना दें, सूरह फलक सुना दें, ताकि लोगों को कुरान के साथ जोड़ा जाए। और जब कुरान पढ़ेंगे तो फिर इस आयत का मफहूम पूरा होगा, ताकि आप उनको पढ़कर सुनाएं वो चीज जो आपकी तरफ हमने वही की। वहुम यकफुरून बिर्रहमान, और वो रहमान का इनकार कर रहे हैं। वो कर रहे हैं इनकार, वो ठीक है, वो उनका काम है। हालत ये है कि वो अल्लाह को नहीं मानते, और अल्लाह के नामों में जो रहमान नाम था ना, उससे कुरैश शायद वाकिफ नहीं थे, तो वो तो इस उसमें तो बहुत ही आग बबूल हो जाते थे जब अल्लाह का नाम रहमान उनके सामने इस्तेमाल होता था। मगर वो खुदाए रहमान का इनकार कर रहे हैं, ठीक है, वो करते नहीं। आपको हमने इसलिए भेजा है कि आप उनको ये वही जो हमने आपकी तरह भेजी है, इसको पढ़ पढ़ कर सुनाते रहें। और वो जो आपसे मुतालबात पेश करते हैं, तो नए नए मुतालबे करेंगे, कभी कहेंगे कि आयतें ले आओ, निशानियां ले आओ, मोजज़े ले आओ, कभी कहेंगे फिर तुम गरीब क्यों हो अगर तुम सच्चे हो, अगर हम इतने बुरे हैं तो हम पर अल्लाह का फजल क्यों है। उन सब का जवाब क्या है? उनका जवाब यही है कि आप उनको ये पढ़कर सुनाएं जो अल्लाह ने किताब वही की है। और क्या करें? कुल कह दीजिए, हुआ रब्बी, वो मेरा रब है, ला इलाहा इल्ला हु, कोई माबूद नहीं उसके सिवा, कोई इलाह नहीं उसके सिवा, कोई ऐसी हस्ती नहीं जो असबाब के बगैर किसी की मदद कर सके, कोई ऐसी हस्ती नहीं जिससे मांगा जा सके, जिसको पुकारा जा सके। एक अकेला वो है जिसकी इबादत भी करनी है, जिसका हुक्म भी मानना है, जिससे आसें उम्मीदें फरियादें भी करनी है। अलैहि तवक्कलतु, मैंने उस पर भरोसा किया। मैंने किसी दाता पे भरोसा नहीं किया, किसी फरिश्ते पे भरोसा नहीं किया। मैं नहीं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के ऊपर भरोसा करके बैठा हुआ, मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर भरोसा करके बैठा हुआ। मैंने भरोसा किया है अपने रब पे। व इलैहि मताब, और इसी की तरफ मुझे पलटना है। ये मताब भी वो ताबा या तूबू से है, जिसे तौबा का लफ्ज भी होता है, पलटना, वापस रुजू करना। तो ये फिर मताब से ये मफआल के वजन पर ये ज़र्फ़ है, और बुनियादी तौर पर था ये मताबुन। मताबुन से फिर ये बन गया मेरा लौटना, मताबी। तो ये जो मेरा लौटना है, इसमें जो ये जो है, ये बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये हज़फ हो जाती है, लेकिन फिर ये ज़ेर रह जाती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रब्बी, लेकिन हम बहुत सारी दुआएँ पढ़ते हैं जैसे रब्बी ज़िदनी, तो उसके अंदर रब्बी यूँ लिखा जाता है, मगर उसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि यहाँ एक ये थी जो मुख्तसर कर दी गई। कज़ालिक अर्सलनाक फ़ी उम्मतिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहा उममुन लिततलुअ अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैका वहुम यकफ़ुरून बिर्रहमान क़ुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब। इसी तरह हमने भेजा है आपको एक ऐसी उम्मत में जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी, ताकि आप उन्हें पढ़कर सुनाएं वो चीज जो हमने आपकी तरफ वही की,
اگرچہ وہ انکار کر رہے ہوں رحمان کا، کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر ہی میں نے بھروسہ کیا ہے اور اس کی طرف ہی مجھے پلٹ کر جانا ہے۔ سر میرا یہ کوشچن ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی بات کی ہے تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو، اب تبلیغ کے لیے اکثر لوگ جیسے مسجد کمیونٹی ہوتی ہیں ادھر گھروں میں بھی آتے ہیں، اکثر گھر والے جو ہوتے ہیں نا وہ میجورٹی ریفیوز کر دیتی بچوں کو، نہیں ملنا ان سے، نہیں جاؤ نہ ملو، ایسے طریقے کا ایک رویہ رکھا ہوتا ہے جب جن کم ہی ان کو پراپر طریقے سے ویلکم کرتے ہیں۔ میں نے یہ آبزرو کیا۔ تو اس میں جو ہے بتائیں اس تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ایک پیٹرن اڈیپٹ کرنا چاہیے جو کہ ان کو ایک اچھے موڈ میں کنونس کرے، ان کو یہ بھی نہ لگے کہ ہم پہ ایک دم سے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، جو لوگ ایک دم سے نماز کی طرف بھی نہیں آ رہے ان کے لیے پرٹیکولرلی بات کروں، مسجدوں میں نہیں آ دیکھیں اس کا نا جو صحیح جواب ویسے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز سچویشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اگلے بندے سے آپ کے ریلیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کے انفلوئنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اتنا کوئی یونیورسل رول نہیں ہوتا جو ہر جگہ استعمال ہو سکے۔ بنیادی رول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو اگر اگلے بندے کو یہ محسوس ہو رہا ہو پہلی چیز کہ نصیحت اچھی ہے، یعنی آپ اس کو جو تبلیغ کر رہے ہیں وہ آپ اپنے برتری ثابت کرنے کے لیے، اپنی پاک بازی ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہے، آپ اس کو یہ نہیں سمجھانا چاہ رہے کہ بھائی تو نماز نہیں پڑھتا تو جہنمی ہے، تو یہ آپ اس کو اس کی خاطر درد مندی سے خیر خواہی کر رہے ہیں، اس لیے نصیحت کر رہے ہیں کہ اس کا فائدہ ہو جائے۔ تو یہ جو فیل ہے اگلے میں ٹرانسفر ہونی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ حکمت سے تبلیغ کرنی چاہیے۔ اب حکمت سے تبلیغ کرنے کے لیے ڈپینڈنگ آن سچویشن اور ڈپینڈنگ آن ریلیشن شپ ود دا پرسن بہت سارے سچویشن میں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ حکمت میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ کنسسٹنٹلی تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی پکارو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، وہاں یہ بھی کہا کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، کیونکہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ کون اس راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کون ہدایت پائے گا۔ آپ نہیں جانتے تو آپ نے اپنی ایفرٹ جاری رکھنی ہے، آپ نے مایوس نہیں۔ تو یہ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر پرسسٹنس ہونی چاہیے، لیکن پرسسٹنس میں حکمت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک بندے کو آپ نے تبلیغ کرنی شروع کی ہے تو اس کو 2 گھنٹے کا لیکچر دیا، پھر 2 گھنٹے کا لیکچر دیا، بس اس کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ موقع مناسب دیکھ کر جو آپ نے سو بات بتانی ہے کسی موقع پر بتا دیں، پھر تھوڑے سے بعد دوبارہ بتا دیں، اس سلسلے کو جاری رکھیں، لیکن اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد سچویشن ایسی ہوگی جہاں پہ مثال کے طور پر آپ کی کوئی کولیگ ہے، آفس میں کام کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو آپ اس کو کبھی قرآن کی کوئی آیت بتا سکتے ہیں، کوئی آیت بتا سکتے ہیں، اور بہت ساری آیتیں ہیں قرآن شریف میں، بہت ساری حدیث ہیں جو آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ قرآن میں مثال کے طور پر پہ آتا ہے کہ قیامت والے دن سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی کمریں اکڑ جائیں گے، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جب تمہیں کہا جاتا ہے نا سجدہ کرو، تم نہیں کرتے تھے، اب تم کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر سکتے۔ قرآن شریف میں سورہ طہ میں یہ آتا ہے کہ لوگ اندھے ہو کر اٹھیں گے، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے، تو نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جواب آئے گا کہ تم نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ تو وہ شخص جو اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اتنی حیثیت نہیں دیتا کائنات کے پروردگار کے احکامات کو، تو پھر قیامت کے دن اس کا یہ انجام ہو۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی ہے جس کے گھر کے باہر ندی بہتی ہے اور اس میں دن میں 5 دفعہ اگر اس میں غسل کرتا ہو تو کیا اس میں کوئی میل رہ جائے گی؟ تو نماز کی مثال ایسے ہے۔ قرآن شریف نے کہا کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ قرآن شریف میں کہا کہ جب ہم لوگوں کو، جو مسلمانوں کو دنیا میں اقتدار دیتے ہیں، تو یہ نماز کا اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔
पता नहीं 700 जगह पे कहते हैं कुरान में नमाज का हुक्म या उसका जिक्र आता है। तो आप अगर अगलों को आहिस्ता आहिस्ता बताते रहेंगे, कन्विंस करते रहेंगे, और उसमें तबलीगी जमात वालों का भी सिस्टम अच्छा होता है। वो आते हैं, आपको बैल देते हैं, लोग नहीं उनके सुनते हैं, अब लोगों की मर्जी। वो अल्लाह की खातिर घर से निकलते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उनको कहते हैं मस्जिद है, नमाज पढ़े। और उनके कन्विंस करने पे, उनकी परसिस्टेंस पे कई लोग जो हैं वो जाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए फिर कई क्रिकेटर और शोबिस की शख्सियात भी इस तरफ लग जाती हैं, तो ये खिदमत उनकी बहुत बड़ी है। वो भी एक तरीका अपने लिहाज से वो भी सही है। तो उसके अंदर बस मेरा तो ये होता है कि कुरान पर फोकस रखा जाए। बाकी अदरवाइज है ना, हमने हर वक्त कुरान भी नहीं पढ़ के सुनाना। आपने किसी को हो सकता है हकायत साजी सुना दें, हो सकता है कोई किसी बड़े आदमी का कौल सुना दें, कोई बात कर लें, वो अपनी नॉर्मल डिस्कशन कर लें। लोगों को बुलाना है, दीन की तरफ तबलीग करनी है। ये भी एक कंसिस्टेंट एफर्ट है, ये भी एक आर्ट है। जब करना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आ जो तबलीगी जमात में लोग निकलते हैं, वो उनको कहते हैं कि जी आप तबलीग करें। और कुछ अर्सा करने के बाद एक्चुअली उनको भी बात करनी आ जाती है, फ्लो बन जाता है। और लोग फिर उनकी बात से कुछ इम्प्रेस भी होते हैं, तो फायदा भी होता है। तो बट कोई इसका सिंगल फार्मूला नहीं है। आपने सिचुएशन के हिसाब से हिकमत देखते हुए खुद ही फैसला करना। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।